السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل سلاد کے بارے میں مختصراً تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے، کیونکہ جو تفصیلی تھا وہ ملا نہیں کہ اسی کو دوبارہ ڈال دیا جاتا، وہ بہت طویل بھی تھا اور لوگ کم سنتے تھے۔ آج اس سلسلے میں آئیے دیکھیے کہ سلاد میں کرنا کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں سلاد میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہی کروں گا کہ صرف 2-3 آیتوں سے ہی سمجھایا جائے، زیادہ طویل نہ ہو، تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور کلیئر بھی ہو جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کھولنا، یعنی 29 کی 45۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ پڑھیں جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور البتہ اللہ کی یاد سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ کیا ہے، اتل کہا جاتا ہے سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کو۔ ما اوحیا جو حکم کیا گیا ہے، الیک کا تمہاری طرف، من الکتاب الکتاب میں، من الکتاب میں ہی حکم دیا گیا۔ الکتاب سے احکامات جو ہے وہ ہے، کہیں اور باہر سے ہمیں نہیں لینا ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن ہی سے سب کچھ سمجھنا ہے۔ واقم الصلاۃ یعنی اٹھو سبق کو، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا جو اس میں حکم کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا، یہی دراصل صلاۃ ہے۔ آگے اس کا اللہ نتیجہ بتا رہا ہے کہ ان الصلاۃ بے شک یہ صلاۃ جو ہے، تنہا تمہیں باز رکھتی ہے، عن الفحشاء حد سے زیادہ گزرنے کے بارے میں، والمنکر اور اجنبیت کے بارے میں، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد دہانی کے لیے بڑائی ہے، اور ضرور اللہ کی یاد دہانی جو وہ بڑی ہے۔ تو یہ اللہ بڑا، اللہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، ولا ذکر اللہ اکبر اور ضرور اللہ کی یاد دہانی بڑی ہے، واللہ اور اللہ یعلم ما تصنعون جانتا ہے جو تم بنا کر دیتے ہو۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا سمجھ کر پڑھو جو تمہاری طرف الکتاب سے حکم کیا گیا ہے، یعنی اٹھو اس سبق کو، بے شک یہ سبق تمہیں باز رکھتی ہے حد سے زیادہ بڑھنے اور خاص اجنبیت کے بارے میں، اور ضرور اللہ کی یاد دہانی کی بڑائی ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے جو تم بنا کر دیتے ہو۔ دوسرا میں سورہ جمعہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف بڑھو، وہاں سے بھی واضح ہے کہ وہ جو جمع ہونے کا دورانیہ اس میں اللہ کی کتاب کو ہی پڑھتے ہیں۔ میں اس آیت کو دوبارہ نہیں کرتا ہوں کہ پھر وہ طویل ہو جائے گا زیادہ۔ دوسری آیت آپ لے لیں سورہ فاطر اور اس کی آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہرہ، وہ ایسی تجارت کو امیدوار ہے جس میں ہرگز گھاٹا نہیں۔ ان الذین بے شک لوگ، یتلون وہ جو سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، واقام الصلاۃ یعنی وہ اس سبق کو اٹھتے ہیں، وہ ایسے سبق کو اٹھتے ہیں، وانفقوا اور وہ کھلا رکھتے ہیں، مما اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں سامان نشونما دیا ہے، سرا و علانیۃ خفیہ اور اعلانیہ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارتن ایسی تجارت کی، ایسے لین دین کی، لن تبور ہرگز اس میں تباہی نہیں ہے۔ تو بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی ایسے سبق کو اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کھلا رکھتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشونما دیا ہے، خفیہ اور اعلانیہ، تو وہ اللہ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس ہرگز اس کی تباہی نہیں ہے۔ تو یہ صلاۃ کی وجہ سے جو ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، ہر ایک کوئی بھائی بھائی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی غریب اور اس طرح نہیں رہ سکتا، اور نہ کوئی بہت زیادہ امارت کر کے اکٹھے جمع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ احکامات ہی نہیں ہیں۔ اب آ جائیے تیسری جگہ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 14 اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اننی بے شک انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم، الا سوائے، انا میرے، فاعبدنی پس میری تابعداری کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور اٹھو سبق کو میری یاد دہانی کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ صاحب بتا رہا ہے کہ اللہ کی تابعداری ہوگی کیسے؟ جب صلاۃ میں اللہ کی یاد دہانی کو سمجھیں گے، اور صلاۃ میں یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اس سے یاد دہانی لیں گے،
اس پر عمل کریں گے تو تابعداری ہو سکے گی۔ یہ صلاۃ کی وضاحت ہے۔ ایک آیت اور لے لیں سورہ اعراف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 170۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ والذین، اور جو لوگ یمسکون، وہ مضبوط پکڑ لیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، مس داخل ہو کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، بالکتاب، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ یعنی وہ اس سبق کو اٹھتے ہیں، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر یا مکمل صحیح عمل کرنے والوں کا نتیجہ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یعنی ایسے سبق کو اٹھتے ہیں، تو بے شک ہم مکمل صحیح عمل کرنے والوں کا نتیجہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مختصراً بتایا گیا آپ کو کہ صلاۃ میں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صلاۃ آپ اس طرح جو روایتی طور پر کیا جاتا ہے، ایسے کھڑے ہوں یا اس طرح جھکیں یا اس طرح کریں، یہ رکوع سجدہ وغیرہ جو بنایا ہوا ہے قطعاً غیر قرآنی عمل ہے، اس کا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ نے جب صلاۃ کا حکم دیا تو اس کے لیے وقت بھی بتایا، صرف 2 وقت ہے۔ اس کے لیے ندا کیسے دی گئی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لیے کسی آواز، کسی سیٹی تالی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ندا اللہ دے چکا ہے۔ تیسری بات کہ جو لوگ وضو بتاتے ہیں تو وہ بھی اس میں بتا دیا کہ یہ وضو وغیرہ کچھ ہے نہیں، دراصل وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، اپنے ذہن کی تطہیر کر لو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو جب اس پر عمل کریں گے، صلاۃ پر آئیں گے تو اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے۔ اب جب سمجھ کر اس کو آپ عمل کریں گے تو پھر بات مزید آگے بڑھے گی۔ تو صلاۃ میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ اس کے احکامات کی روشنی میں عمل کیا جائے، اور پھر آپ کو وہ نتائج ملیں جو اللہ اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ صلاۃ کے ذریعے نتیجہ کیا ہوگا کہ مما رزقناہم ينفقون بھی ملے گا، اس سے آپ کو رزق بھی ملے گا، اور اس میں جو سب کچھ ہوگا صرف اللہ کی یاد دہانی لے کر، تو اس کے تحت ایسا معاشرہ قائم ہوگا جہاں خوف اور حزن وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی وضاحت کے لیے کئی جگہ آیتیں دی ہیں، لیکن وہ بات اگر مکمل لیں گے تو بہت طویل ہو جائے گا۔ پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ صرف مختصراً بتا رہا ہوں اس میں، تو مختصراً یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے۔ پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔